کیا آپ غیر معمولی ذہانت کے مالک ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جینیس بننا چاہتے ہیں؟ تو یقینی طور پر یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے۔ اس ویڈیو کا ایک ایک جو لفظ ہے اس کو آپ انتہائی غور سے سنیے گا، اور آنے والے وقت میں یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہی ہے؟ خالی بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے انسان کو بہت زیادہ غیر معمولی بنایا ہے، اس کو بہت زیادہ غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اس کی تخلیق جو ہے بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اس میں خدا نے یا اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آرگنز پیدا کیے یا عضو پیدا کیے، اور ہر عضو کی ہمارے جسم میں ایک خاص افادیت ہے۔ لیکن آج میں جس عضو یا آرگن کے متعلق آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارا برین ہے، دماغ ہے، مائنڈ جس کو بولتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی زیادہ غیر معمولی ہے۔ ہم اسے چاہیں تو اس سے کام لے کے دنیا کو مسخر کر لیں، یا اگر ہم اس سے کام لیے بغیر ہم زیرو بن جائیں یا ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ سو جائیں، تو اس کو، دماغ کو، برین کو ہمیں ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ایکٹیویشن کے لیے ہمیں اس کو ایک خاص پروسیس کے ذریعے، ایک خاص طریقے سے اس کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اس کی کوچنگ کرنا ہوتی ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے انسان کے پاس۔ اگر میں ایسا کہوں کہ یہ سب سے قیمتی اثاثہ ہے تو یہ بے جانا ہوگا۔ دیکھیے، بین الاقوامی طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ 25 یا 30 سال کی عمر تک جو ہے وہ نشو نما پانا اس کے بعد سے رک جاتی ہیں، جبکہ حقیقت جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یعنی کہ اگر آپ اپنے دماغ کو، اپنے برین کو ایک خاص طریقہ کار سے استعمال کرتے رہیں گے تو یہ آپ کے آخری منٹ تک بھی یہ بڑھتا رہے گا، یہ نشو و نما پاتا رہے گا۔ اب یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ آپ اسے غیر معمولی بنانے میں کتنا زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں، یعنی کتنی زیادہ آپ اس کی ٹیچنگ کرتے ہیں، کتنا زیادہ آپ اس کو کوچ کرتے ہیں۔ تو کیونکہ باتیں سننا ہی کافی نہیں ہوتا، یہ باتوں کو آپ ایبزورب کر کے آپ ان کو سنیے، سمجھیے، حقیقت پسندی سے آبزرویشن کیجیے، اور اس کو اپنے ہیبٹس میں، اپنی عادات میں آپ اس کو عمل میں لانا شروع کیجیے، کیونکہ زندگی بدلتی ہے جب ہم عمل کرنا شروع کرتے ہیں ہر اچھی بات پر، ہر اچھی عادت پر۔ اس کو اگر ہم نے ٹیچ کرنا ہے، اگر ہم نے اس کی تربیت کرنی ہے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کچھ خاص طریقہ کار ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ان عادتوں کو ہم اڈاپٹ کر کے اپنے آپ کو ایسا تیار کر سکتے ہیں، ایسی نشو و نما ہمارے دماغ کی ہو سکتی ہے کہ ہم راکٹ سائنس کے علم کو بھی بہت آسانی سے سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، ایبزورب کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم جینیس بن جاتے ہیں، جب ہمارے دماغ کی بہت زیادہ غیر معمولی نشو و نما ہو جاتی ہے، تو
ہمیں زندگی کے بہت بڑے بڑے مسائل جو ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے دکھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم پیسفل ہو جاتے ہیں، ہم کول مائنڈڈ ہو جاتے ہیں جب آپ اپنے دماغ کو یعنی اس لیول پر لے جاتے ہیں، ایک جینیس لیول پر جاتے ہیں، تو یہ جو ہے کچھ کو تو خداداد صلاحیتوں سے ہی وہ نوازا جاتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم میں سے زیادہ تر خداداد صلاحیتوں سے نوازے جاتے ہیں، لیکن کچھ اس کو پا لیتے ہیں اپنی اسٹرگل سے، اپنی محنت سے، اپنے آپ کو تربیت کر کے۔ دیکھیں، جب ہم اس لیول پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کے فضائل اور برکات کے ثمرات ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ چند منٹ کی ویڈیو جو ہے یہ آپ کی آنے والی پوری زندگی میں بدلاؤ لانے والی ہے، تو کائنڈلی اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کو آپ غور سے سنیے۔ دیکھیے، ہماری زندگی، ہمارا جو ذہن ہے یا ہمیں جو چیز جینیس بناتی ہے وہ بہت زیادہ باتیں ہیں، لیکن میں نے آپ کا ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو باتیں ہیں یہ میں چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بنا کے آپ کے گوش گزار کروں گا۔ آپ مہربانی کیجئے گا، آپ جب کبھی ٹائم ہو تو آپ ان کو وقتاً فوقتاً میرے چینل پر جا کے سن لیجئے گا۔ دیکھیے، اس میں پہلا جو نمبر ہے وہ ہے آپ اپنی زندگی کو آف لائن ہو جائیے۔ آف لائن کا مطلب ہے کہ آپ فزیکل ہو جائیے۔ آف لائن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو تمام ٹیکنالوجی ہے اس سے ضرورت کے مطابق آپ تعلق رکھیں۔ آپ اپنا سکرین ٹائم جو ہے وہ ضرورت کے مطابق رکھیں۔ سکرین ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ویڈیو گیمز سے، لیپ ٹاپ سے، آپ موبائل سے، آپ ٹی وی سے بس اتنا ہی تعلق رکھیں جتنی کہ آپ کو ضرورت ہے، اور آپ اپنے ٹائم کو بچائیں۔ ہر جو لمحہ آپ اپنا بچائیں گے اپنا سکرین ٹائم سے، وہ اگر آپ اپنے دماغ پر انویسٹ کریں گے، آپ تو آپ کا دماغ نشو و نما پائے گا، آپ کا دماغ جو ہے وہ نکھرے گا۔ یاد رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیے کہ انسان کا ذہن جو ہے بالکل ایک بچے کی مانند ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ جو ہے بہت ڈائریکشنز میں اپنے جو فیسز ہوتے ہیں اس کو موو کرتا ہے، وہ بہت زیادہ کوسچننگ کرے گا، اور ایسے ایسے کوسچن کرے گا کہ وہ سم ٹائمز تو آپ کو جواب دینا کے لیے اس کو کافی دیر تک سوچنا پڑے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچپن سے ہی ہمارا جو ذہن ہے بچے کی طرح ہوتا ہے، جو کہ ہر ٹائم کچھ نیا سیکھنے کو، کچھ نیا کرنے کو کہتا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ فزیکل ہو جائیں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جسمانی صحت بھی بہتر ہو جائے گی، آپ کے جو رشتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے، آپ حقیقت پسند ہو جائیں گے، آپ ریئلسٹیکلی ریئل ورلڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو ڈسٹربنس ہوتی ہے نا، وہ کسی بھی قسم کی ہو، وہ آپ کی پروڈکٹیویٹی کو کم کرتی ہے۔ وہ چاہے وہ سکرین ٹائم ہو، وہ چاہے ٹی وی ہو، وہ چاہے میسیجنگ ہو، وہ چاہے گیمز ہوں، وہ چاہے لوگوں کی چٹ چیٹ ہو، تو یہ سب قسم کی ڈسٹریکشنز جو ہیں یہ آپ کی پروڈکٹیویٹی بھی کم کرتی ہیں۔ آپ کے جو برین کا سوچنے کا جو سپین ہے، جو سوچنے کی جو ڈیپتھ ہے اس کو کم کرتی ہیں۔ تو جب آپ ان چیزوں کو
ضرورت کے مطابق کر دیں گے، اپنی زندگی میں ضرورت کے مطابق لے کے آئیں گے، تو ہر جو لمحہ آپ بچائیں گے، ہر جو منٹ آپ بچائیں گے، اور وہ آپ فلی توجہ سے اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے، یا آپ فزیکل ورلڈ میں رہیں گے، تو ہر لمحہ جو ہے وہ آپ کو لیزر لائٹ کی طرح آپ کے ذہن کو شارپ کر دے گا، آپ کے ذہن کو نشو و نما پا کر ایک بہت اعلیٰ لیول پر لے جائے گا۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیزرز کی جو لائٹ ہوتی ہے اس کو ایک ہی جگہ پہ مرکوز کر کے ڈالا جاتا ہے تاکہ اس سے غیر معمولی کام لیا جا سکے۔ تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ غیر ضروری جو ڈسٹریکشنز ہیں ان سے پاک کریں تاکہ ہمارا ذہن جو ہے وہ نشو و نما پا سکے، اور ہم جینیس کا جو سفر ہے اس کو جلد از جلد جو ہے وہ طے کر سکیں۔ دیکھیے ہمارا دماغ جو ہوتا ہے نا وہ بالکل ایک باغ کی مانند ہے۔ دیکھیے باغ میں جب سورج کی شعائیں پڑتی ہیں تو وہ باغ کے میں موجود ہر چیز کو چمکا دیتی ہیں، گرما دیتی ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتی ہیں، اس کی جو نشو و نما اور گروتھ ہے اس کو ڈبل ٹرپل کئی ٹائمز بڑھا دیتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا جو ہر غیر ضروری جو عمل ہے، یا ہمارا جو غیر ضروری سکرین ٹائم ہے، جو ہمارا آن لائن ہونا ہے، وہ ہمیں اپنے جو ٹارگٹس ہیں ان سے بہت پیچھے لے جاتا ہے۔ ہمارا جو ذہنی لیول ہے جہاں پر ہم جا سکتے ہیں، ہم ان ڈسٹریکشنز کی وجہ سے، ان سکرین ٹائمز کی وجہ سے، اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو دیکھیے یہ ٹیکنالوجی بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک جہاز ہے، تو آپ دیکھیے جہاز جو ہوتا ہے اس سے چاہے آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں آپ ٹرانسپورٹ کر کے چلے جائیں چند بہت کم ٹائم میں، یا آپ اس سے ایک ایٹم بام گرا دیں، تو یہ ٹیکنالوجی یا یہ جو سکرین ٹائم ہے یہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ اس کو چینلائز کر کے اپنے وہ فائدے کے لیے کرتے ہیں، یا آپ اس سے اپنا نقصان کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خود اپنے آپ کو ٹیچ کرنا ہے، اپنے برین کو بتانا ہے، یہ کوئی باہر سے نہیں آئے گا جو کہ آپ کو ٹیچ کرے گا یا بتائے گا۔ ہمیشہ بات یاد رکھیے کسی بھی چیز کی زیادتی اچھی نہیں ہوتی۔ انگلش میں کوٹ ہے نا، ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ۔ تو نمک بھی زیادہ کھائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے، شوگر بھی زیادہ کھائیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنے آپ کو آف لائن زیادہ سے زیادہ رکھیں گے تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارا کوگنیٹیو جو ہیلتھ ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی، وہ بہت بہتر ہو جائے گی، وہ اس بیسٹ لیول تک چلی جائے گی جو کہ اس کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ کوگنیٹیو ہیلتھ جس کی اچھی ہوتی ہے اس کی کریٹیوٹی اچھی ہوتی ہے، اس میں مسائل کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بڑھ جاتی ہے، وہ نئی لینگویج آسانی سے سیکھ لیتا ہے، اور وہ دوسروں سے شاطر ہو جاتا ہے، وہ جینیس بننے کا پروسیس اس کا جو ہے وہ فاسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان باتوں سے زیادہ مستفید ہوں یا فائدہ حاصل کر سکیں تو آپ اس کو پریکٹیکل اس پر کرنا شروع کر دیں، اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ آپ اس کی پریکٹس کریں گے اتنی زیادہ آپ کی یہ عادت بنتی چلی جائے گی، اور آپ کو پتہ ہے ہر جو اچھی عادت ہوتی ہے انسان میں وہ اس کو فائدہ ہی دیتی چلی جاتی ہے۔ نمبر 2، دیکھیے اپنی زندگی میں سادہ اور چھوٹی تبدیلیاں لے کے آئیے۔ دیکھیے جیسا مثال کے طور پر آپ اپنے روزانہ آفس سے گھر جاتے ہیں یا کوئی اور ڈیسٹینیشن ہے آپ کی، تو آپ
روز ایک ہی راستے سے آتے جاتے ہیں، روز ایک 10 دن جانا ہے آپ نے، تو 10 دن میں ایک ہی راستہ آپ نے اڈاپٹ کیا، تو اگر آپ وہی راستہ، وہی جو آبجیکٹ ہے یا وہی جہاں پہ آپ نے جانا ہے، وہ 10 مختلف راستوں سے آپ ہو کے جائیں گے، تو آپ کو بہت زیادہ نالج جو ہے وہ ایکسٹرا ہوگا، آپ کے پاس مختلف آئیڈیاز جنریٹ ہوئیں گے، آپ کے پاس کمپیریٹیولی ایک راستے جانے سے اور 10 راستوں کے جانے سے جو نالج گین ہوگا وہ آپ ایک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح آپ کو یہ بھی ایک موقع ملے گا کہ جج کرنے کا کہ ایک راستے میں کیا اچھا تھا اور کیا برا، اور اسی طرح اگر آپ 10 مختلف راستوں سے جائیں گے تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ کیا اچھی، ان 10 راستوں پہ کیا اچھا تھا اور کیا برا تھا۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک دریا کو بھرنا ہو تو ایک جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے وہ بہت معنی رکھتا ہے۔ آپ نے $100 ملین یا $100 ملین اکٹھا کرنا، تو ایک روپی جو ہے وہ بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اسی طرح آپ نے ہزاروں میل کا جو سفر کرنا ہے وہ ایک ہی قدم سے سٹارٹ ہوگا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جو جینیس ہوتے ہیں، جو غیر معمولی کامیاب ہوتے ہیں، جو غیر معمولی حافظے کے مالک ہوتے ہیں، وہ اپنی بہت زیادہ ارلی ایج میں ہی ان چیزوں کو جانچ لیتے ہیں کہ کامیابی یا غیر معمولی حافظہ جو ہے وہ ایک خاص قسم کی عادات ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے اندر ایبزارب کر کے، اڈاپٹ کر کے، ان پر عمل پیرا ہو کر ہم بہت جلد جو ہے ان کو پالیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ جو جینیس ہوتے ہیں وہ اگر 1 گھنٹے کا ٹائم ہے ان کے پاس تو 5 منٹ وہ پلاننگ میں کریں گے، 5 منٹ ریسٹ کریں گے اور 50 منٹ کام کریں گے، پھر نیکسٹ اور بھی ایسے ہی۔ اسی طرح وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ کوچنگ کریں گے، رات کے جب سونے سے پہلے وہ اپنا انالیسس کریں گے کہ کیا آج میں نے پورے دن میں اچھا کیا، کیا میں نے برا کیا، کیا مجھے اچھا اور زیادہ بہتر کرنا ہے، کس میں کوتاہی ہو گیا ہے، کس وجہ سے میں اپنے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر رہا۔ تو یہ سیلف انالیسس جو ہوتا ہے یہ اس کو ڈے بائی ڈے امپروو کراتا ہے۔ اسی طرح آپ کیا کریں، کمٹ کم کریں اور ڈلیور زیادہ کریں۔ یعنی فرض کریں کہ آپ نے ٹارگٹ بنایا تھا، آپ نے ڈپس لگانی ہے، 50 ڈپس لگانی ہے، تو آپ کیجئے کہ آپ 52 کیجئے، 52 پہ چھوڑیے، 55 پہ چھوڑیے، تاکہ آپ کے اندر جو ہیبٹ جنریٹ ہو وہ ایکسٹرا مائل جانے کی ہو۔ تو جو انسان یا جو لوگ وہ ایکسٹرا مائل جانے کی ہیبٹ کو اپنے اندر پا لیتے ہیں یا کر لیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ترقی کا جو عمل ہوتا ہے وہ ان کا حافظہ غیر معمولی ہو جاتا ہے، وہ جینیس بننے کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کیا کریں، اب جو مواقع ملتے ہیں، فیڈ دا اپرچونٹیز، آپ اپنے آپ کو جو اپرچونٹیز ہیں ان کو کھاتے جائیں اور مسائل کو کھلا چھوڑ دیں، مسائل پہ نظر رکھیں لیکن کھلا چھوڑ دیں، اپرچونٹیز پر آپ نظر رکھیں۔ یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ سب عادات جو ہیں، یہ میں چند ایک ٹائم کم ہونے کی بنیاد پر آپ سے تھوڑی سی شیئر کی ہیں۔ تو یہ اچھی تمام عادتیں جو کہ آپ خود سے اپنے اندر ڈیویلپ کریں گے وہ آپ کی کوگنیٹیو ہیلتھ پر کافی زیادہ اثر کرے گی، اور کوگنیٹیو ہیلتھ جو ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔ تو آپ اگر جینیس بننا چاہتے ہیں تو آپ معمولی کاموں کو غیر معمولی انداز میں کیجئے۔
اور اس کو بہتر سے بہتر کرتے جائیے، اپنی زندگی کا بہتر سے بہتر ورژن ہر روز آپ پیدا کرتے جائیں، بالکل ایسے ہی جیسے ٹیکنالوجی کی کمپنی والے ہر روز بہتر سے بہتر موبائل، ہر روز بہتر سے بہتر جو لیپ ٹاپس ہیں یا ٹیک کی کوئی بھی ڈیوائس ہو سکتی ہے، تو ہمیں بھی چاہیے، ہم اگر جینیس بننا چاہتے ہیں جلد از جلد، تو ہمیں ہر گزرے ہوئے دن سے کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے اور نیکسٹ ڈے ایک نیا ورژن لے کے آنا چاہیے مارکیٹ میں۔ تو مہربانی کیجئے، آپ چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو کا صحیح جو فائدہ آپ حاصل کر سکیں، تو آپ اس کو عمل میں لے جائیں، عمل میں لے کے آئیں یہ نالج کو۔ تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، کومنٹ کیجئے اور لائک کیجئے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے میرے لیے آپ نے ٹائم نکالا، میں آپ کا بہت ممنون ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، عمل کرنا مت بھولیے گا۔ الفاظ جو بتائے گئے ہیں، ایک ایک لفظ جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے آپ کی آنے والی زندگی میں۔ تو آپ کائنڈلی اس پر باتوں پر عمل کر کے جلد از جلد جینیس بننے کی طرف اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیجئے۔ تھینک یو۔